بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی کہانی جو ہے وہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی جو کہ گاؤں میں رہتی ہے۔ اس کا نام صابرہ تھا اور وہ بچپن سے ہی بہت ہی ایک محنتی اور بہت اچھی اخلاق کی لڑکی تھی۔ صابرہ کے والد ایک کسان تھے اور ان کی گزر بسر جو تھی وہ بس کھیتوں میں کام کاج کر کے ہوتی تھی، لیکن انہوں نے صابرہ کو پڑھایا لکھایا اور تعلیم دی، اور اس کی ماں نے اسے ہمیشہ صبر اور شکر کی تعلیم دی، اس لیے اس کا نام صابرہ رکھا گیا۔ جب صابرہ جوان ہوئی تو اس کے والدین کو اس کی شادی کی فکر ہوئی، تو انہوں نے گاؤں کے ہی ایک لڑکا جو کہ ویسے غریب تھا لیکن وہ بہت ہی محنتی تھا، لیکن اس میں کوئی بھی عیب نہیں تھا، حیدر کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ حیدر ویسے تو ایک شریف انسان تھا، لیکن غربت نے اس کی زندگی کو بوجھل بنا رکھا تھا۔ دونوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ٹھان لی اور ایک دوسرے کا سہارا بنے، لیکن شادی کے کچھ مہینوں کے بعد ہی حیدر بیمار ہو گیا اور صابرہ نے بہت کوشش کی کہ اس کا خیال رکھے، اور اس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے بیچ کر اس کا علاج کروایا، لیکن بدقسمتی یہاں حیدر کی طبیعت دن بدن بگڑتی گئی اور وہ حیدر کی وجہ سے سارا دن پریشان رہتی اور روتی رہتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حالت اس کی اتنی زیادہ حیدر کی بگڑی کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب جو تھی صابرہ وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اب اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ سارا دن اللہ کو یاد کرتی اور روتی رہتی، لیکن اس کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ سماج کا رویہ اس کے دل کو چیر گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ اب مجھے ہمت کرنی ہے، اور اس نے سلائی کڑھائی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ دن رات محنت کرتی، کبھی بھوکی رہتی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانے کے لیے دن رات ایک کر دیا، کیونکہ اس کے شوہر کے بعد اس کا سہارا، اس کی کل کائنات اس کا بیٹا ہی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ صابرہ کی محنت رنگ لانی شروع ہو گئی۔ اس نے ایک چھوٹا سا سلائی کا کاروبار شروع کیا۔ اس کے گاؤں کی تمام عورتیں اس کے پاس کام سیکھنے آنے لگی۔ اس کی جدوجہد اور ہمت نے اسے عزت دی، اور اس کا بیٹا تعلیم میں کامیاب ہوا اور شہر جا کر ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ صابرہ کے صبر اور محنت کی بدولت اس کا بیٹا فہد ایک کامیاب انسان بن گیا۔ جب وہ جوان ہوا تو صابرہ نے اس کی شادی بہت محبت اور خوشی کے ساتھ ایک خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکی جس کا نام عائشہ تھا اس کے ساتھ کر دی اس کی شادی۔ اب یہ تھا کہ شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ عائشہ جو تھی وہ صابرہ کا خیال رکھتی تھی اور صابرہ عائشہ کا رکھتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عائشہ کا رویہ بدلتا گیا۔ اس نے گھر کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور صابرہ کو ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ چھوٹے موٹے کام ٹوکتی تھی، دھیرے دھیرے باتیں بناتے جھگڑا کرنے لگی۔ صابرہ یہ سب برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس نے ہمیشہ صبر کرنا سیکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ظلم بڑھتا چلا گیا۔ عائشہ جو تھی وہ صابرہ کو کھانے پینے کی چیزوں سے محروم رکھتی، کبھی کھانے کے لیے اچھا نہ دیتی، اور کچن میں سارا دن اس سے صابرہ سے کام کرواتی۔ اس طرح زیادہ کام کرنے سے اور کم آرام کرنے سے صابرہ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، لیکن صابرہ کسی سے شکایت نہ کرتی۔ جو بھی بچا کچا کھانا کچن میں ہوتا وہی کھا لیتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی، کیونکہ اس کا بیٹا تو گھر نہیں تھا۔ فہد اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے ملک میں نوکری کرتا تھا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ اس قدر ظلم کرتی ہے کہ اسے کھانے پینے تک کی چیزوں سے محروم رکھا ہوا ہے۔ فہد یہی سمجھتا تھا کہ اس کی بیگم جو ہے وہ اس کی ماں کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ وہ ہر ماہ ایک اچھا خاصا خرچہ گھر میں بھیجتا تھا، لیکن عائشہ نے لوگوں کے سامنے صابرہ کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ صابرہ کو ایسا ظاہر کرتی تھی کہ جیسے وہ ایک خود غرض عورت ہو۔ لوگ صابرہ پر باتیں کرنے لگے کہ بڑھاپے میں بھی اسے سکون نہیں ملتا اور اس کی صاف نہیں ہے۔ صابرہ کو ان باتوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی خاموشی اور صبر کا دامن نہ چھوڑ دی۔ ایک دن جب ظلم اپنے انتہا کو پہنچ گیا، صابرہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، کوئی اسے دوا دینے والا نہ تھا۔ عائشہ نے کمرے میں اسے بند کر دیا۔ ایک دن اچانک پڑوسیوں کی ایک پرانی دوست فاطمہ نے یہ سب دیکھ لیا۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں کو اکٹھا کیا اور ان پر ساری صورتحال بتائی۔ گاؤں کے لوگ صابرہ کے حق میں کھڑے ہوئے۔ فہد کو 2 سال ہو گئے تھے، وہ گھر نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ ماں کس طرح سے گزر بسر کر رہی ہے، اور وہ یہ جانتا تھا کہ ماں نے کس طرح اپنے خوابوں کی قربانی دے کر اس کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ فہد کا دل ہمیشہ اپنی ماں کے لیے دھڑکتا تھا، لیکن اپنی مصروف زندگی میں اس نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ماں کا پیچھے کیا حال ہے اور اس کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ کیا رویہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ ہمیشہ اچھے پیسے گھر بھیج کر یہی سمجھتا رہا کہ اس نے ماں کو خوش کر دیا۔ ایک دن فہد کو فون پر اطلاع ملی کہ اس کی ماں صابرہ بہت بیمار ہے۔ یہ سن کر فہد کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور وہ فوری گاؤں واپس آیا۔ جب فہد گاؤں پہنچا تو صابرہ کو کمزور اور نڈھال دیکھا۔ اس کا چہرہ کسی پرانی کتاب کے بوسیدہ صفحے کی طرح لگا۔ اس کے ذہن میں ماں کی محبت
بھری آواز گونجنے لگی جو ہمیشہ کہتی تھی میرا پیارا بیٹا آ گیا، جس پر صبر و برداشت کی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فہد نے جب عائشہ سے ماں کی بیماری کی وجہ پوچھی تو اس نے ٹال مٹول کی، لیکن گاؤں کے بزرگوں نے ساری حقیقت فہد کو بتا دی۔ انہوں نے بتایا کہ عائشہ نے ماں کو بھوکا رکھا اور بیمار ہونے پر اسے کوئی دوا تک بھی نہ دی۔ خیر، یہ ساری باتیں سن کے فہد کا دل جو تھا وہ غم سے بھر گیا۔ اس نے فوری طور پر عائشہ کو سامنے بلایا اور پوچھا یہ سب کیا حالات ہیں؟ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ آپ میری ماں کا بہت خیال رکھتی ہو، آپ ابھی کے ابھی نکل جاؤ میرے گھر سے۔ مجھے گاؤں والوں نے سب بتا دیا ہے کہ آپ نے میرے بعد میری ماں کا خیال نہ رکھا اور آپ نے کس طریقے سے میری ماں کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اس کے بعد فہد نے اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنی ماں کا ہاتھ چومنے لگا اور کہنے لگا ماں میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ دھوکے باز نکلے گی، یہ تو مجھے فون پر ہمیشہ یہی کہتی تھی میں ماں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ وہ ماں کے پاؤں میں گر کر گڑ گڑانے لگا اور ماں سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا ماں میں اب آ گیا ہوں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ فہد نے صابرہ کو ایک اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا اور خود اپنی ماں کی دیکھ بھال شروع کی۔ وہ دن رات ماں کے پاس بیٹھتا اور اسے وقت پر کھانا کھلاتا، دوائی کھلاتا اور اپنی ماں کے ساتھ وقت گزار کر سکون پاتا۔ گویا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں ایک سکون آ گیا، ماں کی صحت پہلے سے بہتر ہو گئی اور فہد نے بھی گاؤں میں آ کر ایک رفاہی ادارہ کھلوا دیا تھا اپنی ماں کے نام پر، جو اسے بہت سکون دیتا تھا تاکہ کوئی بھی اور ماں اس طرح غربت کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو سکے۔ اور ایک دن عائشہ گھر واپس آ گئی، اس نے معافی مانگی اپنے غلط رویے کی، فہد سے معافی مانگی کہ میں نے آپ کے جانے کے بعد ماں کا خیال نہیں رکھا، مجھے ایک اور موقع دے دو تاکہ میں تمہاری ماں کی خدمت کر سکوں۔ لیکن جو صابرہ تھی وہ بہت ایک نرم دل اور نیک خاتون تھی، اس نے اپنے بیٹے سے کہا تم عائشہ کو معاف کر دو اور اپنا گھر بساؤ اور اسے اب گھر واپس ہی رہنے دو، اسے واپس مت جانے دینا۔ اس طرح عائشہ نے فہد سے اور ماں سے معافی مانگ کر دوبارہ اس گھر میں ان کے ساتھ رہنے لگی۔ اب عائشہ نے بھی اپنے رویے کو بدل لیا تھا، وہ صابرہ کے ساتھ بہت نرمی اور محبت سے پیش آتی۔ صابرہ نے سب کچھ معاف کر دیا تھا کیونکہ اس کے دل میں صرف صبر اور درگزر کی جگہ تھی۔ گاؤں کے لوگ جو کہ پہلے صابرہ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اب اس کی قربانیوں اور حمد کی مثال دینے لگے تھے۔ فہد نے اپنی ماں کے نام سے ایک چھوٹا سا اسکول بنوایا جہاں گاؤں کی ہر لڑکی کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اس نے ہر تقریر میں اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میری ماں نے اپنے صبر سے مجھے زندگی میں جینا سکھایا ہے اور آج میں جس مقام پر بھی ہوں یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ صابرہ کی زندگی میں خوشحالی لوٹ آئی تھی لیکن زندگی کے امتحانات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک دن اچانک صابرہ کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی، وہ جانتی تھی کہ اب اس کا وقت قریب ہے۔ فہد اس کے پاس بیٹھا آنسو بہا رہا تھا اور عائشہ بھی اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ صابرہ نے اپنے کمزور ہاتھ سے فہد کا ہاتھ تھاما اور کہا بیٹا زندگی کا سب سے بڑا خزانہ صبر اور معافی ہے، اگر زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے اور کوئی تم سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے صابرہ نے مسکرا کر کہا بیٹی میری زندگی کا سبق یاد رکھنا کہ اپنے دل میں صرف اولاد کی محبت کو رکھنا، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو معاف کر دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ غلطی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن زندگی کی مہلت مختصر ہوتی ہے۔ صابرہ نے آخری سانس لیا اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ صابرہ کی یاد آج بھی اس کے بیٹے میں روشنی بن کر زندہ ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ماں کی وفات کے بعد فہد نے گاؤں کے مرکزی چوک پر ایک تختی نصب کی جس پر لکھا تھا صبر کرنے والا دنیا میں جیتا ہے لیکن معاف کرنے والا آخرت میں۔ یہ تختی اس یادگار کا حصہ بن گئی جہاں لوگ صابرہ کی عظمت اور محبت کی کہانیاں سننے آتے ہیں۔